چلتا ہوں۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا وہ مبارک کلام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل کیا، اور جس کے عظیم المرتبت ہونے کی سب سے بڑی دلیل اللہ رب العالمین کا کلام الہی ہونا ہے، اور اس کی عظمت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر اس قرآن کو، اگر اس کتاب کو اگر ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے، کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا، اللہ کی دہشت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذع به آخرین۔ بے شک اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے اس کتاب کے انکار کرنے والوں کو، اس کتاب کے منکر کو اللہ رب العالمین ذلیل کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ اس حدیث پر غور کریں مسلمانوں، اللہ رب العالمین کی احکام پر عمل کرنے والوں کو، قرآن کی روشنی پر عمل کرنے والوں کو، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والوں کو، مسلمانوں اللہ رب العالمین اس کو عزت دیتا ہے، ان کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، ان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر دیتا ہے، اور جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ذلیل، اللہ رب العالمین اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا مقام۔ اگر قرآن کی عظمت پر غور کرے تو ہمیں معلوم ہوگا مسلمانوں۔ چلیے میں آپ کو اور بتاؤں میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی، تورات منسوخ ہو گئی، زبور منسوخ ہو گئی، زبور منسوخ ہو گئی، انجیل منسوخ ہو گئی، لیکن اللہ رب العالمین کی کتاب منسوخ نہیں ہوئی، قرآن مجید منسوخ نہیں ہوئی۔ یہ اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، جس کے ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اٹھاؤ حدیث اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به الحسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف۔ جو شخص کتاب اللہ سے، قرآن مجید کے ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں الف لام میم ایک حرف ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ اگر کوئی انسان، اگر کوئی شخص اگر الف لام میم ہی پڑھتا ہے، الف لام میم ہی کی تلاوت کرتا ہے، اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت، اتنا زیادہ مقام قرآن مجید کو دیا گیا ہے، قرآن کریم کو دیا گیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھ لو، اس کو اتنی نیکی نہیں ملے گی جتنی نیکی اس قرآن مجید کو پڑھنے کی ہے۔ مسلمانوں اس کا اجر و ثواب جو ہے ایک المتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے۔ اور یہ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت
ہدایت ہے، اور ایک جگہ ہدی للناس سے تعبیر کیا ہے، ہدی للناس اور یہاں ہدی للمتقین، یہاں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ ہمیں یہاں سمجھنی ہے کہ جہاں ہدی للمتقین کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر جو ہے جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا خوف آتے ہیں، وہی لوگ جو ہے ہدایت کے راستے کو پکڑ لیتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں آتے ہیں، ہدی للناس سے وہاں تعبیر کیا ہے، یعنی وہ اللہ کا خوف نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ مسلمانوں چلیے اور آپ کو میں آگے لے کر چلوں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ نے صراحت کر دی اور ھدی للناس سے تعبیر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی تمام لوگ مراد ہیں، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، چاہے کسی طرح کی انسانیت ہو، تمام کے تمام انسانیت کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، متقیوں کے لیے وہ ہدایت ہے، یہاں پر تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور کیسی ہدایت، اس کی بھی اللہ رب العالمین نے صراحت کر دی ہے، وہ بینات من الہدی، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، وہ ہدایت جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شک ہونے سے کوئی امکان نہیں ہے۔ دنیا کی کتاب لکھنے والا اگر کوئی وکیل اگر وکالت کی کتاب لکھتا ہے، اگر کوئی تاریخ کی کتاب لکھنے والا تاریخ کی کتاب لکھتا ہے، اگر کوئی محدث حدیث کی کتاب لکھتا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ڈاکٹری کی کتاب لکھتا ہے، اپنے فن کی کتاب لکھتا ہے، تو وہ لکھ دیتا ہے میں انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، میرے پیارے ساتھیوں، اس آدم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کو نازل کیا، اور اس میں کوئی نحو صرف کی غلطی نہیں ہے، اس میں ادب کی غلطیاں نہیں ہیں، اس میں تاریخ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ تمام چیزوں سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور یہ کتاب جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں میں افضل، قرآن نے اسے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا خطاب دے دیا، اور یہ قرآن جس فرشتہ پر نازل ہوا وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں افضل، قرآن نے اسے روح الامین کا خطاب دے دیا، وہی فرشتہ زبور بھی لے کر آیا تھا، وہی فرشتہ انجیل بھی لے کر آیا تھا، وہی فرشتہ تورات بھی لے کر آیا تھا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے قرآن دے کر بھیجا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اتری، قرآن نازل ہوا، مسلمانوں تو وہ عام فرشتہ نہیں بلکہ تمام فرشتوں کا سردار ہو گیا، قرآن نے فرشتوں کا مقام کو اونچا کر دیا میرے پیارے ساتھیوں، اور یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، قرآن نے اسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ تھا جس میں قرآن مجید کو نازل کیا، ھدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان جس میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں موجود ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تمام چیزیں موجود ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جو قرآن کریم کے اندر جس کو حلال بتایا گیا تھا آج بھی وہ حلال ہے، اور قرآن نے جس کو 1400 سال پہلے حرام بتایا تھا وہ آج بھی حرام ہے۔ مسلمانوں میں آپ کو اور بتاؤں،
اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، در حقیقت یہ قرآن یہ سیدھی راہ دکھاتی ہے، اور یہ قرآن جس رات میں نازل ہوئی وہ تمام راتوں میں افضل قرآن نے اسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ کا خطاب دے دیا۔ اور یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن کا مقام ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں افضل۔ میرے پیارے ساتھیو، چلیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جس کی عبادت 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر کوئی انسان چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھے لیلۃ القدر میں، شب قدر کی راتوں میں، تاک راتوں میں کوئی چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھے اور یہ تمنا کرے، یہ ارادہ کرے، یہ خواہش کرے کہ ہم چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھے رہیں اور وہ رات ہمیں نصیب ہو جائے، ہم چائے کی چسکیاں لیتے رہے، ہم بیڑی اور تمباکو کھاتے رہے، ہم سگریٹ پیتے رہے، ہم مدھو کھاتے رہے، ہم گٹر مستی کرتے رہے، اور ہم یہ امیدیں کرتے رہے کہ ہمیں وہ رات مل جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کو مل ہی نہیں سکتی ہے وہ رات۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات، میرے پیارے ساتھیوں، اس میں قرآن پڑھیں، آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائے، نمازیں پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے اپنی تمام غلطیوں کو اپنے رب کے سامنے رکھیں، تاکہ اللہ رب العالمین تمہاری غلطیوں کو، تمہاری خطاؤں کو اللہ رب العالمین درگزر کر دے، معاف کر دے۔ اگر کوئی انسان راتوں میں جاگتا ہے اور اس کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی، پیشاب کرنے کی ضرورت پڑی، اگر پیشاب کرنے چلا بھی گیا اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بھی پڑھا، لیکن جب تک وہ قضاء حاجت سے فارغ ہونا چاہا، اتنی ہی دیر میں وہ رات نکل گئی، مسلمانوں کو اس کو اجر و ثواب اتنا مل جائے گا، اس رات کی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اس کو وہ مقام مل جائے گا، اس کو وہ نیکیاں مل جائے گی۔ لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی انسان چائے کی چسکیاں بھی لے، گھومتے رہے، پھرتے رہے، اور راتوں میں وہ کپڑا بھی خریدتے رہے، میرے پیارے ساتھیوں، دکانوں میں گھومتے رہے، رات بھر وہ فلمیں بھی دیکھے، وہ گانے بھی سنے، وہ میوزک بھی سنے، اور یہ تمنا کرے کہ وہ ہمیں رات مل جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمانوں غور سے سنو، اور لوگوں، یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آگے غور کریں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن من کل امر، تنزل الملائکۃ، اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک فرشتہ آیا، اور وہ فرشتہ اپنا کام کر کے چلا گیا، پھر دوسرا فرشتہ آیا، وہ بھی اپنا کام کر کے چلا گیا، پھر
کر کے چلا گیا. تمام فرشتے اپنا اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے. یہ رات کی فضیلت ہے, یہ رات کا مقام ہے. مسلمانوں غور سے سنو, وہ رات تمام راتوں میں افضل تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور وہ رات سلامتی والی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. اب غور کریں, ہم قرآن سے دوری اختیار کر لے ہیں, ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. آج ہم قرآن کو تابو کی زینت بنا دیا ہے. آج ہم قرآن کو بکسا میں پیٹ کر کے رکھ دیا ہے, ریشم کے کپڑا میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے. ہم کھولنا گوارا نہیں کرتے ہیں. اور ہمارے نوجوان, ہمارے طبقے کے جو لوگ ہیں وہ تو اور کھولنا نہیں چاہتے ہیں. اس کو بیڑی پینے میں آگے ہیں, آج نوجوان سگریٹ پینے میں آگے ہیں, آج نوجوان تمباکو کھانے میں آگے ہیں, آج نوجوان شراب پینے میں آگے ہیں. آئے نوجوانوں, یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمہیں سدھارنے کے لیے آیا تھا, لیکن یہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا. یہ مغفرت کا مہینہ تھا, لیکن تو نے شراب پینے میں, تو نے چائے کے ہوٹلوں میں, تو نے وقت کو برباد کر دیا ہے. مسلمانوں ابھی وقت ہے, راتوں میں ابھی ٹائم ہے. آج 16 رمضان مبارک ہے مسلمانوں, لیکن راتوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لے. حضرت عائشہ کہتی ہے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم اس رات کو پالے تو اے اللہ کے نبی ہم کون سی دعا پڑھیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کے ترجمے پر غور کرو. ہر پردھان بھی سوچے, ہر گاؤں کے منڈل بھی اس دعا کو یاد کر لے. اگر یاد نہیں ہے, آئے پردھانوں, آئے منڈلوں, آئے چودھریوں, آئے نوجوانوں, آئے میری ماں بہنوں, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے, ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے, ان کا مقام بہت زیادہ ہے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, لہذا اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے, تو مجھے بھی بخش دے. اتنی چھوٹی سی دعا ہے لیکن ان کے اندر بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے, ان کے اندر بہت زیادہ مقام بتایا گیا ہے. مسلمانوں, اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خوب عبادت کرتے, احیا لیلہ, پوری رات جاگتے, وایقظ اہلہ, اور اپنے گھر والوں کو جگاتے, اپنی بیویوں کو بھی جگاتے, وشد مئزرہ, اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادات آخری عشرے میں کرتے تھے اتنی عبادت کبھی نہیں کرتے تھے. اس حدیث پر غور کرے, اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو ہم اپنائیں, اور ہم بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ہم عبادات میں مشغول ہو جائے, مخصوص ہو جائے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اس دنیا کے اندر ہی جنت کے ساتھ ٹکٹ دی گئی تھی, اس دنیا کے اندر ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ جنتی ہیں, پھر بھی وہ جنت کے لیے اتنا تڑپ رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, جو قبر سے پہلے اٹھیں گے اور جو جنت کے دروازہ سب سے پہلے کھٹائیں گے وہ مستقل, میرے پیارے ساتھیوں, لیکن ہمیں اور آپ کو افسوس کرنے ہوتا ہے. ہم اور آپ سوچتے نہیں ہیں, ہمارا فکر نہیں کرتے ہیں, بس ہم سن لیتے ہیں, واہ مولانا صاحب نے کیا تقریر کی, بس یہی ہم کہتے ہیں, لیکن ہم عمل نہیں کرتے ہیں. عمل کے میدان میں ہم پیچھے ہیں. مسلمانوں, عمل پیروا ہو جاؤ. اگر کوئی انسان اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے
کہ 20 رمضان میں ہی مغرب سے پہلے وہ مسجد میں آ جائے اور وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اور جب فجر کی اذان ہو جائے سحری کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی مخصوص جگہ میں چلے جائے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اے روزہ دارو، اے اعتکاف کرنے والو، اے روزہ دارو، جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھو تو تم اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرو۔ اگر اعتکاف کے درمیان اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے مباشرت کر لے، اگر اپنی بیوی سے مل لے، اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتی ہے، اس کا اعتکاف نہیں مانا جائے گا۔ اور اعتکاف کے دوران جو ہے ہم اذان بھی دے سکتے ہیں، ہم خطبہ بھی دے سکتے ہیں، ہم وعظ و نصیحت بھی کر سکتے ہیں مسجد کے اندر، لیکن مسجد کے باہر ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ کوئی مر گیا ہم نہیں جا سکتے ہیں، کوئی انتقال ہو گیا اس کی نماز جنازہ میں ہم شریک نہیں ہو سکتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے ہیں، جائز نہیں ہے، ہم مسجد کے اندر ہی رہ سکتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑ جائے، ایسی ضرورت کے جانا ضروری ہو تو ہم مسجد کے باہر جا سکتے ہیں۔ قضاء حاجت کی ضرورت پڑی مثال کے طور پر ہم جا سکتے ہیں، پیشاب کی ضرورت پڑی ہم جا سکتے ہیں، پھر جو ہے آنے کے بعد ہم اپنی مخصوص جگہ میں حاضر ہو جائیں۔ ہم بہت ساری عبادتیں مسجد میں کر سکتے ہیں اور مسجد کے باہر ہم ضرورت کے وقت ہی جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم جا نہیں سکتے ہیں۔ اب ٹائم ہو گیا ہے، اب اخیراً میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سبھی کو شب قدر کی تاکہ راتوں میں جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سبھی کو اپنی تمام غلطیوں کی، اپنی تمام خطاؤں کی معافی تلافی کرانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔